Hello everyone, this is Dr. Mythbuster. Today we are going to talk about top foods that lower our blood pressures. आज हमारी बहस का महवर कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जो हमारे खून के दबाव को, फ़शार खून को या हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हमारी मदद करती है। हम ये जानेंगे कि क्या ये वाकई ही हमारे खून के दबाव को कम करती हैं, और अगर ये वाकई ऐसा करती हैं तो हम इस पे भी बहस करेंगे कि किस तरह और कितने फ़ीसद ये हमारे खून के दबाव को कम करने में हमारी मदद करती हैं। इससे पहले कि हम इनकी बहस में जाएं, मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि फ़शार खून को मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज़्म, जो तरीक़ाकार हमारे जिस्म ने इख्तियार किया हुआ है, उसको जानना, उसको बताना और उसकी बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस बेसिकली हैपन विद थ्री मैकेनिज़्म। नंबर वन, इट्स अ कार्डियक पंप, दिली पंप, जी हाँ, जिसका काम खून के प्रेशर को बनाना है। नंबर टू, खून की नालियाँ या वेसल्स, जो खून का प्रेशर कार्डियक पंप प्रोड्यूस करता है, उस प्रेशर को मेंटेन रखना इन नालियों का काम है। अगर हम किसी पाइप के मुंह को आगे से दबाएं या उसको प्रेस करके रखें तो हमें नॉर्मली और नेचुरली देखने में ये नज़र आया कि जो पानी का फ़्लो है वो बहुत दूर जाके गिरता है, और अगर उसका मुंह खुला रहे तो वो पानी का फ़्लो बिल्कुल हमारे पास ही गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट शोज़ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स और कंस्ट्रिक्शन ऑफ पाइप्स कैन क्रिएट मोर प्रेशर। नंबर थ्री, हार्मोनल इफ़ेक्ट और ह्यूमरल इफ़ेक्ट। ऐसी बहुत सी रतूबतें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे जिस्म में ख़ारिज होती हैं जिनके इन्फ्लुएंस से या जिनके असर अंदाज से कभी ब्लड प्रेशर में कमी और कभी ब्लड प्रेशर में ज़्यादती होने के चांसेस उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां, औरतों की कुछ ख़ास बीमारियां, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इनमें कुछ हार्मोन्स फ़्लो ज़्यादा होता है, और उस फ़्लो की वजह से या उस हार्मोन की पैदाइश की वजह से वो ब्लड प्रेशर पे, दिल पे या नालियों पे असरअंदाज होने की वजह से ऐसी औरतों में खून का प्रेशर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। व्हेन एनी ऑफ दीज मैकेनिज्म आर डिस्टर्ब, दैट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ इक़साम का होता है। हाई ब्लड प्रेशर या फ़शार खून या खून का दबाव, इसको बेसिकली साइंसदानों ने या डॉक्टर्स ने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक पहली किस्म प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो ज़्यादातर जवानों में पाई जाती है। इसके पीछे कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास बीमारी, कोई ख़ास रीज़न मौजूद नहीं पाई गई। इसकी वजह से इसको साइंसदानों ने प्राइमरी हाइपरटेंशन का लफ्ज़ या प्राइमरी हाइपरटेंशन का नाम दिया हुआ है। और दूसरी किस्म जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, जो किसी ख़ास बीमारी की वजह से मौजूद हो, जैसे मैंने पहले बताया पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में। इसी तरह कोई दिल का मर्ज़ है जिसमें दिल का साइज़ बड़ा हो गया है, या कोई और ऐसी रीज़न जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, उनके इफ़ेक्ट से भी हाई ब्लड प्रेशर देखने में मिला है। तो जो फ़शार खून की पहली किस्म मैंने आपके साथ बयान की है, तो ये जो सारी ग़ज़ाएँ जो आज हम डिस्कस करेंगे, इनका ज़्यादा फ़ायदा उस बीमारी पे है जिसमें कोई ख़ास वजह, कोई ख़ास बीमारी, कोई ख़ास रीज़न हमें नज़र नहीं आती, लेकिन मरीज़ या पेशेंट इस कंप्लेन के साथ हमारे पास आता है कि जिसमें खून का दबाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ नज़र आता है। और अगर कोई बीमारी की वजह से खून का दबाव बढ़ रहा है तो इन चीज़ों पे ये ग़ज़ाएँ इतनी मौसर असर अंदाज नहीं होती। जो पहले नंबर पे ग़ज़ा है उसका नाम तुख़्म करफ़स या सिलरी इसको बोला जाता है। ये सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी आपको किसी भी सब्ज़ी की दुकान से आसानी से मिल सकती है। हम इसको सब्ज़ी की शक्ल में या इसके बीजों की शक्ल में, दोनों तरीक़ों से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक ख़ास किस्म का मुरक्कब मौजूद होता है जिसका नाम 3N-ब्यूटाइलफ़्थालाइड है। ये मुरक्कब हमारे खून के दबाव को कम करने में काफ़ी हद तक हमारी मदद करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये किस कदर असरअंदाज है कि इसके खाने से तकरीबन 10 नंबर खून का दबाव कम हो जाता है। और ये कैसे कम करता है? ये दो तरीके से, दो तरह से ये हमारे जिस्म पे असरअंदाज होता है। एक तो डायरेक्टली इसका इफ़ेक्ट है खून की नालियों पे, और नंबर दो, ये हमारे जिस्म से सॉल्ट को, यानी कि सोडियम को जिस्म से बाहर निकाल के, यूरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और एज़ वी ऑल नो दैट सोडियम क्लोराइड इज़ अ मेन कल्प्रिट बिहाइंड हाई ब्लड प्रेशर। नाउ लेट्स हैव अ टॉक अबाउट व्हाट साइंस सेज अबाउट सिलरी। साइंसदानों ने 2022 में ये तहकीक की कि क्या वाकई ही तख्मे करफस या सिलरी के खाने से जिस्म से फ़शार खून का दबाव कम होता है और सॉल्ट बाहर निकलता है। तो उन्होंने इस चीज़ को जाना कि 1.34 ग्राम
سیلری کے بیج روزانہ کی بنیاد پر کھانے سے ہم اپنے خون کے دباؤ کو کم کر سکتے ہیں تقریباً 10 پوائنٹ تک، اور اس نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 3 سے 4 ہفتے لگاتار یہ سیلری کے بیج یا تخم کرفس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، گارلک، لہسن۔ یہ خاص بدبودار ایک ایسی سبزی ہے جو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے کچن سے یا کسی بھی مارکیٹ کی شاپ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سبزی نے سب سے زیادہ کنٹروورسی فشار خون کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کریٹ کی ہے۔ ایز وی بلانگ ٹو پاکستان اور انڈیا ویئر دا پیپل بلیوز ہوم ریمیڈیز آر مور افیکٹو اینڈ مور بینیفیشیل دین دا ایلوپیتھک میڈیسن۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے ایلوپیتھک میڈیسن یا دوائیاں ہمارے جگر کو یا ہمارے گردوں کو فیل کرنے میں کافی حد تک اثر انداز ہیں۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لہسن واقعی ہی ہمارے خون کے دباؤ کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے اس کے استعمال سے ہمارے خون کا دباؤ یا فشار خون میں کمی کرنے کا باعث یہ بنتا ہے۔ تو اس کے لیے اس میں ایک مرکب موجود ہوتا ہے جس کا نام ایلیسن ہے، جو ہمارے خون کی نالیوں پہ اثر انداز ہو کے ان کو ڈائلیٹ کرتا ہے، ان کو ریلیکس کرتا ہے اور فشار خون میں کافی حد تک کمی کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو کیا ایلیسن ایکٹیو فارم میں لہسن کے اندر موجود ہے؟ تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایلیسن ایکٹیو فارم میں لہسن کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ وقت درکار ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے۔ لہسن میں ایک ایلن نامی مرکب موجود ہوتا ہے جو آبی بخارات کے تھرو ایلیسن میں کنورٹ ہوتا ہے، لیکن لہسن کو کاٹنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ لہسن کو کاٹ کے 5 سے 10 منٹ کا انتظار کریں تو اس کے اوپر ایک سٹکی چپچپاہٹ سا فلوئڈ آپ فیل کرتے ہیں۔ وہ فلوئڈ یا رطوبت بیسیکلی ایلیسن ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ بغیر ایکٹیو کیے ہوئے ایلیسن کو آپ کھائیں یا لہسن کو آپ کھائیں، اس کا ایفیکٹ ہماری خون کی نالیوں پہ نہیں پایا جائے گا، اور نہ ہی وہ ہمارے فشار خون یا خون کے دباؤ کو کم کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ سو وی مسٹ ہیو ٹو ویٹ فار آلموسٹ 8 to 10 minutes before we eat garlic۔ 2023 میں سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ کتنے % گارلک ہمارے فشار خون کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ جانا کہ آلموسٹ 600 to 1200 ملی گرام ایلیسن کی ڈوز 8 سے 10 پوائنٹ فشار خون کو یا خون کے دباؤ کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ تو یہ 600 سے 1200 ملی گرام ایلیسن 2 سے 3 لہسن کے لونگس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ سو بیفور یو یوز گارلک یو مسٹ ہیو ٹو کٹ دا گارلک اینڈ ویٹ فار 8 to 12 منٹس تاکہ ایلیسن میں کنورٹ ہو جائے۔ ٹمیٹوز، اس کو ہم نے اس کے ٹیسٹ اور اس کی رنگت کی وجہ سے ان غذاؤں میں شامل نہیں کیا۔ ٹمیٹو کا سرخ رنگ اور اس کا ٹیسٹ ایک خاص مرکب کی وجہ سے پایا جاتا ہے جس کا نام لائکوپین ہے۔ یہ لائکوپین ٹمیٹوز کو خوبصورت رنگت اور خوشبودار ذائقہ دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے فشار خون یا خون کے دباؤ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ سیم اسی طرح نالیوں پہ یا ویسلز پہ اثر انداز ہو کے اور خون کے دباؤ کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ 2021 میں سائنسدانوں نے جانا کہ تقریباً 8 سے 12 ملی گرام لائکوپین لینے سے تقریباً ہم 5 سے 8 پوائنٹ خون کے دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ سو وی فاؤنڈ آلموسٹ 4.2 ملی گرام لائکوپین ان 100 گرام ٹمیٹوز۔ اس کا مطلب ہے کہ 200 سے 300 گرام ٹمیٹوز ہمیں 8 سے 12 ملی گرام لائکوپین پرووائڈ کرنے کے لیے کافی ہیں، جس کا استعمال کم از کم 8 ہفتوں تک لگاتار کرنے سے ہم ہمارے منتخب کردہ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹمیٹوز کسی حد تک گردے کی پتھری بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں ایک آکزیلیٹ نام کا مرکب بھی موجود ہوتا ہے جو کسی حد تک اس بیماری کا باعث ضرور بنتا ہے، لیکن صرف ان لوگوں میں جن میں آکزیلیٹ میٹابولزم کا ڈیفیکٹ موجود ہو۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر کسی میں گردے کی پتھری کا باعث بنے۔ نمبر 4، فرمنٹڈ ڈیری، خمیر شدہ دودھ۔
یہ خمیر شدہ دودھ ہم فرینڈلی بیکٹیریا یا دوستانہ بیکٹیریا کے تھرو ان کو خمیر میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ بیکٹیریا حیرانگی کی حد تک دودھ میں پائی جانے والی پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کو توڑ کے آئی پی پیز اور وی پی پیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں. یہ آئی پی پیز اور وی پی پیز ہمارے فشار خون کو کم کرنے میں کافی حد تک مددگار ثابت ہوتے ہیں. سائنسدانوں نے تحقیق کے دوران اس بات کا اندازہ لگایا کہ تقریباً 6 پوائنٹ یہ سسٹولک کو اور 4 پوائنٹ یہ ڈائسٹولک کو، یعنی کہ 6 پوائنٹ یا 6 نمبر یہ اوپر والا بلڈ پریشر اور 4 نمبر یہ نیچے والے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. تو تقریباً 10 ملی گرام آئی پی پیز اور وی پی پیز لینے سے ہم ہمارے منتخب کردہ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. 100 گرام خمیر شدہ دودھ میں 3 ملی گرام آئی پی پیز اور وی پی پیز موجود ہوتا ہے. تو 200 سے 300 گرام خمیر شدہ دودھ کے استعمال سے ہم تقریباً 10 ملی گرام آئی پی پیز اور وی پی پیز حاصل کر سکتے ہیں، جو ہمارے فشار خون کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. نمبر 5 اٹس انین، پیاز. This strong smelly tear-jerker food we found very easily from our kitchen. اس میں ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جس کا نام کورسٹین ہے. کورسٹین کو شاید آپ نے پہلے بھی انٹرنیٹ پہ یا کچھ سوشل میڈیا ایپس پہ سنا ہوگا. یہ ایز اے سپلیمنٹ پیکیجز کی طور پہ بھی مارکیٹ میں سیل کیا جا رہا ہے. یہ بہت سے حیرت انگیز اثرات کے ساتھ ہمارے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، جیسے کہ خون کے دباؤ کو کم کرنا، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے امیون سسٹم کو یا قوت مدافعت کو یہ کافی حد تک امپروو کرتا ہے. اس کورسٹین کیمیکل کا سیم ایفیکٹ کچھ ایسی میڈیسنز کے ساتھ ملتا جلتا ہے جو اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن کے طور پر پرسکرائب کی جاتی ہیں. یہ کورسٹین اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم کے اوپر جا کے اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو بلاک کر دیتا ہے. بہت سی تحقیق سے اس چیز کا بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ فشار خون کی پہلی قسم جس میں کوئی خاص بیماری یا کوئی خاص وجہ نہیں پائی گئی، وہ کسی حد تک اینجیوٹینسو کنورٹنگ انزائم کی بڑھوتری کی وجہ سے جسم میں پائی گئی ہے. یہ کورسٹین اس خاص قسم کے انزائم پہ جو کہ فشار خون کی پہلی قسم کی وجہ بنتا ہے اس پہ اثر انداز ہو کے اس کو بلاک کرتا ہے اور فشار خون کو یا خون کے دباؤ کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. 2015 میں سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ کیسے کورسٹین فشار خون کو کم کرنے میں اور اس کی کتنی مقدار سے ہم ہمارے منتخب کردہ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. تو سائنسدانوں نے جانا کہ تقریباً 150 ملی گرام کورسٹین روزانہ کی بنیاد پہ لینے سے ہم ہمارے بلڈ پریشر کو تقریباً 6 پوائنٹ کم کر سکتے ہیں. تقریباً 100 گرام پیاز 45 ملی گرام کورسٹین پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں تقریباً 300 گرام پیاز روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرنا پڑے گا تاکہ ہم 150 ملی گرام کورسٹین حاصل کر سکیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ 300 گرام پیاز ایک ساتھ اکٹھے ہی اس کا استعمال کریں. یو کین یوز سب ڈیوائڈیڈ ڈوزز ود ان 24 آور. آپ 24 گھنٹے میں اس کو مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز کو ڈسکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ غذائیں فشار خون کے پہلے قسم جو کہ جوانوں میں پائی جاتی ہے، صرف ان میں اس کا اثر دیکھنے میں ملا ہے، نہ کہ فشار خون کی دوسری قسم جو بڑے لوگوں میں یا کسی خاص بیماری کی وجہ سے موجود ہے جسم کے اندر، اس میں اس کا ایفیکٹ اتنا نظر نہیں آیا. سو دس از آور ہمبل ریکویسٹ، اگر کسی میں فشار خون کی دوسری قسم موجود ہے تو آپ یہ غذائیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادویات کا استعمال جاری رکھیں. Please like and subscribe our channel for our upcoming videos, and please share it with your loved one. Thank you.